بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. کچھ اصطلاحات آپ حضرات نے سنی ہوں گی مشائخ حقہ صوفیاء اسلام علماء ربانی کے ذریعے سے، ایک اصطلاح شریعت کی، ایک اصطلاح طریقت کی، ایک اصطلاح حقیقت کی، ایک اصطلاح معرفت کی. ہر ایک دوسرے سے ایسا مربوط ہے کہ کسی کو نکال دیا جائے تو دین آدمی کا ناقص رہ جاتا ہے. کہہ لیجیے کہ ایک ہی چیز کے کچھ ظاہری صورتیں ہوتی ہیں اور اس کی کچھ باطنی چیزیں ہوتی ہیں. ان سب کے مجموعے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اصطلاحات وضع کر دی گئی. اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. اسے عام طور پر نہیں جاننے والے لوگوں میں اس قسم کا شیوع پایا جاتا ہے. طریقت والے یوں کہنے لگتے ہیں، شریعت والوں کو کیا معلوم. شریعت والے یوں کہنے لگتے ہیں طریقت وریقت کوئی چیز نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی اعتدال پر نہیں، یہ بھی اعتدال پر نہیں. کسی سمجھانے والے نے سمجھایا تھا، یہ جو جنگ چل رہی صوفیہ میں، علماء ظاہر یوں کہتے ہیں کہ صاحب انہوں میں باطنہ طریقہ سب کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس شریعت. اور کچھ نادان قسم کے صوفیہ وغیرہ نے یوں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہی اصل ہے، شریعت وریعت کچھ نہیں، کرتے جگڑتے رہتے ہیں. ایک لمبی چوڑی بات نظم کی صورت میں ایک صاحب نے لکھی، صرف اس کا ایک مصرع ایک جگہ کا، دوسرا مصرع دوسری جگہ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. سمجھانے کے واسطے ان کا جو مفہوم تھا وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو، شریعت وضو ہے، طریقت نماز، عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ. بھائی نماز حکم شریعت، خلوص یہ بھی حکم شریعت. نماز کا تعلق ظاہر سے ہے، خلوص کا تعلق باطن سے ہے نا. اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، نیتوں میں پاکیزگی کا تعلق باطن سے. ایک ہی چیز ہے، ایک کا ایک ظاہری پہلو ہے، دوسرا اس کا باطنی پہلو. اب اس کو جو شخص جس قوت کے ساتھ میں اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں اس کے اوپر کھلنے لگتی ہیں. یہ جو چیزیں کھلتی ہیں وہ چیزیں حقیقت کہلاتی ہیں، اور ان چیزوں کا کھل جانا یہ معرفت کہلاتا ہے. چیز تو ایک ہی ہو گئی نا. تو آج کی اس مجلس میں مختصر سی بات طریقت کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. طریقت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے صاحب شریعت و طریقت نے یہ آیت کریمہ یہاں لکھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اولیاء؟ عام طور پر یہ بات
ذہنوں میں سوال کے طور پر آتی ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو معیارات الگ الگ مقرر ہو گئے. کوئی کچھ نہیں بولتا، بالکل خاموش رہتا ہے تو وہ بھی ولی بن جاتا ہے. کسی سے کوئی خلاف واقعہ چیز سرزد ہو جاتی ہے تو اسے ولی سمجھ لیں. خلاف عادت کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو اسے لوگ ولی سمجھنے لگتے. کسی نے کوئی بات کہہ دی اور ٹھیک اس کی بتائی ہوئی بات کے مطابق واقعہ ہو گیا، کہیں گے صاحب یہ ولی ہے. کوئی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، کہیں گے وہ ولی ہے. دنیا سے بالکل بے تعلق ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ولی ہے. اسے کہتے ہیں ولی. اسی آیت کریمہ میں جس میں اللہ نے اپنے اولیاء کی تعریف فرمائی ہے، ولی کسے کہتے ہیں اس کی علامت بھی بیان فرمائی، اس کی کوئی شرائط بیان کر دی ہے. ارشاد ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جن میں یہ دو صفات ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بھی فرائض میں سے ہے، تقوی بھی فرائض میں سے. ایمان بھی ضروری ہے اور تقوی بھی ضروری ہے. اور جس میں یہ دو صفات ہوتے ہیں وہ ولی کہلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کو ولی ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اچھی طریقے سے سمجھیں. ایمان ضروری ہے نہیں ہے، اور تقوی یہ بھی ضروری ہے. اور ولی کون ہے؟ جس میں یہ دو صفات موجود ہوں، ایک ایمان اور دوسرے تقوی. البتہ ولایت کے درجات ہیں. ایک ولایت عامہ کہلاتی ہے، اور ایک ولایت خاصہ کہلاتی ہے. اس آیت میں ولایت کا مدار دو چیزوں پر فرمایا ہے. اگر کسی کو اپنی اصلاح، اپنی تربیت کرانے کا ارادہ ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی نیت ہو، مکمل طور پر زندگی میں بندگی لانے کا ارادہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر ہم کسی سے رابطہ قائم کریں تو یہ دو چیزیں دیکھنا: اللہ سے تعلق کیسا ہے اور اللہ کی مرضیات کا پاس و لحاظ کتنا ہے. بس یہ دو چیزیں دیکھنا. سالکین اچھی طریقے سے سمجھیں، طالبین اچھی طریقے سے توجہ دیں. بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کام میں لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات خوب اچھی طریقے سے بیٹھی ہوئی نہیں رہتی کہ مقصود کیا ہے. بھئی اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے اور اللہ کی مرضیات کا 24 گھنٹے آدمی پاس و لحاظ کرنے والا بن جائے، بس یہ ہے.
کہتے ہیں کہ صاحب اتنے دنوں سے ذکر کر رہا ہوں، خاص کیفیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ وہ شروع میں رونا آتا تھا، وہ بھی گیا۔ بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کو کشف ہوتا تھا، ان کو الہام ہوتا تھا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی کو کوئی رنگ دکھا، کسی کو کوئی روشنی دکھی، کسی کو کچھ ہوا، کسی کو اچھے اچھے خواب آئے، اور کسی نے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہو گئی، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو جو انہوں نے کہا ٹھیک اس کے مطابق ہو گیا۔ یہ حالات ہم بزرگوں کے سنتے ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے سالکین طالبین۔ ارے بھائی، ان چیزوں میں سے کوئی چیز مطلوب ہے کیا؟ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف و کرامت غیر ہے، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر۔ کشف و کرامت غیر ہے، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی ہوس۔ دل میں اللہ کی محبت رہے، اللہ سے تعلق رہے، اللہ کی مرضیات کا پاس و لحاظ رہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ خوب اچھی طریقے سے بار بار دہرانا، ذہن میں رکھنا، تازہ کرنا۔ اللہ سے جس قدر ایمانی تعلق مضبوط ہوگا اور اللہ کی عظمت کے نتیجے میں جس درجے ان کی مرضیات کا پاس و لحاظ ہم رکھنے والے ہوں گے، اسی درجے کا تقوی زندگی میں ہوگا۔ جس درجے کا ایمان، جس درجے کا تقوی، اسی درجے کی ولایت۔ مقصود تو بس یہ ہے، کرتے جاؤ۔ ہمیں چاہیے اللہ کی مرضی۔ ہمارا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ ذکر کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ 100 دفعہ جب ذکر ہو جائے تو یوں بولو، الہی انت مطلوبی ورضاک مقصودی، ہے نا؟ 100 مرتبہ کوئی ذکر بتایا گیا تو پہلے بھی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جب ذکر پورا ہو جائے تو بھی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے کیا دعا کرنا؟ کہ اللہ میرے دل کو اپنے غیر سے پاک فرما اور اپنے نور معرفت سے میرے دل کو منور فرما۔ آپ کو خوش کرنے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میرے اس ذکر کو قبول فرما لیجئے، اسے ذریعہ بنا دیجئے آپ سے تعلق کا، آپ سے محبت کا، آپ کی رضا اور خوشنودی کا۔ اس کے بعد ذکر شروع کرے درود شریف پڑھ کے۔ جب ذکر پورا ہو جائے تو پھر یہی کہے، اللہ آپ ہی میرا مطلوب ہے اور آپ کی خوشنودی ہی میرا مقصود ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو مطلوب اور مقصود بنایا جائے، باقی کچھ نہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، گر ہے، ایک اصول ہے بہت بنیادی۔ ہمارا مقصود ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ نہ لوگوں میں عزت مقصود ہے، نہ شہرت مقصود ہے، نہ یہ مقصود ہے کہ لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھیں، نہ یہ مقصود ہے کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کریں، دعا کی گزارش کریں، نہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کا رجوع ہو اور بھیڑ بھاڑ جمع ہو جائے۔ مقصود ہے ہی نہیں ہے سب کی۔ اتنے ہی اولیاء ایسے گزرے ہیں
کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری دیکھنے میں ان کا لباس سادہ، پھٹی پرانی بوسیدہ حالت، لوگوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. اگر کسی کے گھر جائے تو استقبال نہ ہو، کسی کے گھر پیام بھیجے پیام قبول نہ کیا جائے، کوئی مشورہ دے تو مشورہ قبول نہ کیا جائے، ایسی حیثیت اس کی لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے. لیکن اس کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لے تو اللہ اس کے قسم کی لاج رکھ دیتے ہیں. اس واسطے لوگوں میں کوئی مقام ہو، مرتبہ ہو، حیثیت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، چرچا ہو، دعاؤں کے لیے رجوع ہو، مصافحیں ہوں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. کیفیات ہوں، رونا دھونا ہو، انبساط ہو، یہ ہے وہ، یہ سب کچھ بھی مقصود نہیں. کیا مقصود ہے؟ اللہ کی خوشنودی. اب ان کی رضا کو اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اب یہاں پہنچ کر ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہے ہمارا مقصود اور ایک ہے اللہ کا مقصود. ایک ہے ہمارا ارادہ اور ایک ہے اللہ کا. ہمارا مقصود تو اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کا مقصود بندے سے کیا ہے؟ اللہ کا مقصود بندے سے ایمان اور تقوی ہے نا؟ اللہ کی مرضیات بندہ پورا کرے، یہ اللہ کا مقصود ہے. ہمارا مقصود ہے اللہ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. اب اصول اور ضابطہ کیا مقرر ہو گیا؟ جسے اللہ کی رضا مقصود ہے اسے چاہیے کہ جو اللہ کا مقصود ہے اسے پورا کرے. ارے بھائی امتحان دینے کے بعد سے آپ بیٹھے سمجھ، مقصود کیا ہے؟ کامیابی ہے نا؟ مقصود کامیابی ہے. اب سوال کا پرچہ آیا، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی دلچسپی سے، بڑی پھرتی سے، بڑی فرحت سے، بڑے سرور سے آپ نے پرچہ لکھا اور صحیح لکھا، کامیابی ہے نا؟ طبیعت کھلی ہوئی نہیں ہے، لذت اور سرور کی حالت نہیں ہے، فرحت و انبساط کی کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے کے ٹائم میں سوال کا جواب صحیح لکھ دیے. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی لکھے، خوشی مسرت کی لہر نہیں دوڑی ہوئی ہے تب بھی لکھے، مگر لکھ دیے صحیح. کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ مقصود کیا ہے؟ کامیابی ہے. اب پرچہ لکھنے والا یہ بول رہا لکھ رہا ہوں مگر مزہ نہیں آ رہا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس نے مقصود کسے بنایا؟ مقصود لذت کو بنایا. لذات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے سالکین کو، نہ مادی نہ معنوی، نہ جسمانی نہ روحانی، لذات کے پیچھے نہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر کار جائز کر مگر، اردو سمجھ میں آتی نا؟ سب کو آتی.
ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا. لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس، باقی ہوس. لذتوں کے پیچھے نہیں پڑنا، کام اپنے کو جو کرنا ہے بس وہ کرنا. بیمار ہو جائے تو آدمی کو دوا کھانا ہے نا. بیمار ہو جائے تو آدمی کو دوا کھانا ہے. اب دوا کسی حکیم نے بیماری کے حساب سے میٹھی دے دی، ذائقے دار، کھا لیتے ہیں، شوق سے کھا لیتے ہیں، صحت ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچھا علاج کرنے کے لیے کڑوی دوا بھی حکیم دے دیتا ہے، اور عام طور پر صحت میں کڑوی دوا میٹھی دوا سے زیادہ مفید ہوتی ہے. حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھو. اب جی نہیں چاہ رہا، طبیعت آمادہ نہیں ہے، کھانے جا رہے ہیں تو منہ بن جا رہا، طبیعت رغبت بالکل نہیں پائی جا رہی. مگر مریض یوں کہتا ہے کہ بھائی حکیم صاحب نے تجویز کیا ہے اگر مجھے مرض سے چھٹکارا پانا ہے تو مجھے دوا کھانی ہی ہے. کھاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ اپن کرنے جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو احکام پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کبھی کبھی پروردگار عالم شوق بڑھانے کے واسطے اس میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی دیکھنے کے واسطے مخلص ہے یا نہیں ہے، لذتوں کے پیچھے تو نہیں جاتا. میری رضا مقصود ہے یا یہ کہ لذات کیفیات اس کے مقصود ہیں، کیا ہے وہ ذرا دیکھنے کے واسطے بسا اوقات انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، فرحت و سرور ختم کر دیا جاتا ہے اور طبیعت میں میلان اور رغبت نہیں رہتی. مگر یہ کرتا ہے. کامیابی پا لیتا ہے. مقصود اس کا تو بس وہ ہے. تو ولایت کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرے تقوی. جس درجے کا ایمان اور تقوی حاصل ہوگا اسی مرتبے کی ولایت حاصل ہوگی. اگر ادنا درجے کا ایمان اور تقوی جو صحیح عقائد ضروری اعمال سے حاصل ہوتا ہے، ادنا درجے کی ولایت حاصل ہوگی جو ہر مومن کو حاصل ہے. اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. اور اگر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی ہے تو اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل ہوگی. اس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. اور اصطلاحاً ولی وہی شخص کہلاتا ہے جو اس ولایت خاصہ کے ساتھ موصوف ہو. عام طور پر ولی اسے کہتے ہیں. ہمارا مقصود بھی اس کتاب میں اسی ولایت کے احکام کو بیان کرنا ہے، یعنی ولایت خاصہ کے. تو اب ولایت خاصہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ٹھہری، ایک ایمان کامل اور دوسرے تقوی کامل. یاد رکھنا چھوٹی چھوٹی باتیں.
جیسے نماز روزے فرض ہیں یہ بھی فرض و واجب ہے. نماز روزہ فرض ہے یہ بھی فرض ہے. اور یہ دونوں چیزیں بغیر باطن کی اصلاح کے حاصل نہیں ہو. عمال ایمانی باطن کی اصلاح کے بغیر نہیں حاصل ہو. تقوی کا کمال اندرون کی اصلاح کے بغیر حاصل نہیں ہو. کیونکہ ایمان کا محل تو ظاہر ہے کہ دل ہے. رہا تقوی سو بظاہر جوارح سے متعلق ہے، مگر حقیقی تقوی جو کامل تقوی ہے دل ہی سے متعلق. تھوڑا سامنے ہٹ جاؤ ساتھیوں کو تھوڑی سی دقت ہے، تھوڑا سامنے ہٹ جاؤ. اگر دل میں جگہ ہو تو اور بہت سے لوگوں کو جگہ مل سکتی ہے. ماشاءاللہ دیکھو یہ پچھلے حصے میں جگہ تھوڑی سی کھل گئی ہے، بجائے راستہ مسدود کرنے کے، بند کرنے کے. پیچھے والے حصے میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اور ساتھیوں کو بھی آسانی ہے. حقیقی تقوی جو کامل تقوی ہے دل ہی سے متعلق ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے التقوی ہاہنا واشار الی الصدر. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور سینے کی طرف اشارہ فرمایا. جب ایمان کامل اور تقوی کامل کا حاصل کرنا فرض ٹھہرا اور وہ اصلاح باطن پر موقوف ہے تو اصلاح باطن بھی فرض ہوئی. فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہے فرضیت کا مسئلہ ہے. حاصل ہو گیا ٹھیک ہے بھائی، نہیں حاصل ہوا تب بھی کام چلتا نہیں. فرضیت کا درجہ ہے. جب ایمان کامل اور تقوی کامل کا حاصل کرنا فرض ٹھہرا اور وہ اصلاح باطن پر موقوف ہے تو اصلاح باطن بھی فرض ہوئی. اسی طرح ظاہر ہے کہ اگر ادنا درجے کا ایمان و تقوی معدوم ہوگا تو اعلیٰ درجے کا بھی کسی طرح حاصل نہیں ہوگا. یعنی اگر شریعت کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر طریقت بریقت کچھ نہیں. سمجھانے کے لیے بولتے ہیں ہمارے بڑے لوگ، مسکا گھی جو اصلی ہے وہ دودھ کے بغیر ہے ہی نہیں. اگر ہے کہیں تو نقلی ہوگا، اصلی نہیں ہو. شریعت کے بغیر کچھ نہیں. شریعت بنیاد ہے، کسی صورت میں اس کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا. اور زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اس سے فراغت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ نہیں شروع میں تو ضروری ہے لیکن جب پہنچ گئے تو اب ضرورت نہیں. کسی بزرگ سے کسی جاہل اس لائنز کی تھوڑی بہت
ٹوٹی پھوٹی معلومات رکھنے والا شخص کے بارے میں ذکر آیا کہ حضرت وہ تو یوں کہتے ہیں کہ شریعت وریعت سب یہ ابتدائی درجے کی چیز ہے، ان کے لیے ہے جو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں۔ تو بزرگ نے جواب میں فرمایا میں بھی کہتا ہوں پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو زندگی بھر نماز کا اہتمام کرتا دیکھا گیا جی، آخری مرحلے تک، جبکہ خود سے چل کے جانا نہیں ہو پا رہا ہے، دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، نماز کا اہتمام ہو رہا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت خاصہ کی جو انتہا ہوتی ہے اس کے بعد نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ ہاں اچھی طریقے سے سمجھو۔ ان کے لیے زندگی بھر یہ اہتمام، ان کے لیے زندگی بھر یہ اہتمام ہے، اور ہم تھوڑا بہت کیا الٹی سیدھی باتیں جان لیتے ہیں، شریعت وریعت سب بالا اعتراف رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصلاح باطن فرض، اسی طرح ظاہر ہے کہ اگر ادنا درجے کا ایمان اور ادنا درجے کا جو تقوی ہے جس کو ولایت عامہ کہتے ہیں، اگر وہ حاصل نہیں تو اعلیٰ درجے کی ولایت خاصہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں، جن اعمال کے کرنے کا اور جن اعمال کے نہیں کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے، جو کریم نگر کے ساتھی ہیں آپ ذرا دیوار سے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، تھوڑا سا سہارا لے لیں، آپ کو آسانی ہوگی، ذرا قلب کا عارضہ ہے۔ باقی جو جوان ہیں ان کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکا اسٹیشن ہے، ٹیکا جو ہوتا ہے اسٹیشن ہوتا ہے، یا تو ٹیکا لیتے ہی نیند آ جاتی ہے، اور یا پھر جیسے بس اسٹینڈ میں جاتے ہی بسا اوقات بس مل جاتی ہے، اور اگر نہیں ملی مگر وہاں جا کے بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد صحیح مگر آتی ہے نا۔ بس ایسے ہی یہ ٹیک کا معاملہ ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیکا لیتے ہی آ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں لیتے ہی نہیں آتی مگر آتی ہے تھوڑی دیر میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے، جگہ تنگ ہے، اب آپ کو بیٹھنے کو جگہ ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں سہارا لگا کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ضعیفوں کمزوروں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے اجازت دے رکھی، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہیں کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں، بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے،
جیسے کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کفر کے کلمات کہنا، شرک کے کام کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، سود خوری کرنا، رشوت لینا وغیرہ، ان کو نواہی کہتے ہیں۔ یعنی بچنے کی چیز، کرنے کی جو چیزیں ہیں، کلمہ کا اظہار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے وغیرہ، یہ ہے اوامر۔ نہیں کرنے کی چیزیں ظاہر میں، کفر کی بات نہیں نکالنا، شرک کی بات نہیں کہنا، شرک کا کام نہیں کرنا، بدکاری نہیں، سود خوری نہیں، رشوت لینا دینا نہیں، یہ نواہی کہلاتے ہیں۔ ان سب کا تعلق ظاہر سے، تو کرنے کی چیزیں بھی ظاہر سے متعلق ہیں اور بچنے کی چیزیں بھی ظاہر سے متعلق۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اندرون سے ہے آدمی، جیسے ایمان ہے، تصدیق ہے، صحیح عقیدے ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل و رضا ہے، رضا بالقضاء، تفویض، اخلاص، اللہ کی محبت، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت وغیرہ، یہ باطن کے اوامر ہیں، فضائل بھی کہتے ہیں۔ اور باطن کے نواہی، باطل عقیدے، بے صبری، ناشکری، ریا، تکبر، عجب وغیرہ۔ یہ نواہی ہیں اور رذائل کہلاتے ہیں، جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ موجود ہے، اسی طرح قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اشکروا موجود ہے۔ صبر کا تعلق اندر سے، شکر کا تعلق اندر سے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کا تعلق باہر سے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ میں نماز اور زکوٰۃ فرض ہونا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر کا صیغہ ہے، ایسے ہی اصبروا اشکروا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یہ بھی فرائض میں سے۔ کائے کو سنا رہے ہیں اس چیز کو؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آج عمومی طور پر 95% طبقات دین کو جانتا ہی نہیں، اور جو 4-5% لوگ دین کو جانتے ہیں وہ ظاہر کے احکام کو ہی دین سمجھتے ہیں اور باطن کے احکام کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر وہ 5 میں سے کوئی اکا دکا نکل گیا تو نکل گیا سمجھیے، ورنہ تو توجہ ہی پوری زندگی میں نہیں ہو رہی اندرون کے فرائض کی ادائیگی کی، اندرون کے واجبات کو پورا کرنے کی طرف اور اندرون کے نواحی سے بچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ بالخصوص ہمارے وہ طلبہ جو دینی مدارس سے مربوط ہیں اور ہمارے وہ دوست و احباب جو خدمات دین سے وابستہ ہیں، ان کو تو بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس موضوع کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ دین کی جان ہے، یہ دین کی روح ہے۔ بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ وہ تعلیمات جو اکابر اولیاء اور بزرگان دین کے توسط سے امت کو ملی ہیں، وہ دین کا مغز ہے، دین کی روح۔
اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے بیان کیا گیا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، تو دوسرے مقام پر یحبہم ویحبونہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا بھی بیان ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ایمان والا اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کی محبت کا لازم ہونا سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ جیسے حج کا لازم ہونا سمجھ میں آیا، روزے کا لازم ہونا سمجھ میں آیا جو ظاہر کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونا یہ باطن کا حکم ہے، اور یہ باطن کا حکم پورا کرے تو ظاہر کے عمل میں جانا جائے اور کام آسان بھی ہوتا۔ محبت میں کیے جانے والے عمل میں، زبردستی کیے جانے والے عمل میں فرق رہتا نہیں رہتا، بڑا فرق رہتا۔ آپ کا پسندیدہ کوئی شخص گھر آ جائے آپ کے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، وہ ایسا شخص آ جائے، اب باہر سے آپ کچھ لانے جا رہے ہیں، تو لانے جانے میں آپ کی چستی، آپ کی پھرتی، آپ کی رغبت دیکھنے کی ہے نا؟ کوئی ایسا شخص تو آیا نہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہے، اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں آرام۔ گھر پہنچے تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ ذرا بازار جا کے یہ لاؤ، بولتے ہی اس کا چہرہ دیکھنا، پھر اس کے جانے کا انداز دیکھنا، جا رہا ہے لا رہا ہے، مگر دونوں عملوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ کیا جانے والا عمل ایک الگ عمل ہوتا ہے، اور زبردستی کیا جانے والا عمل الگ عمل ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین، جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے نماز کوئی اور کیفیت رکھتی ہے، اور جن میں خشوع نہیں ہوتا ان کے واسطے تو بڑی بوجھ معلوم ہو۔ اہل نفاق کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کو اٹھتے تو ہیں مگر سستی قائل، محبت نہیں پیدا ہوتی تو پھر اعمال میں اس قسم کا اضمحلال ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے اکابر اور صوفیہ کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ کچھ ایسے اعمال، ایسے اشغال، ایسی تدابیر اختیار کی جائے کہ اللہ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ کی محبت بڑھے گی تو ان کا حکم شوق سے پورا کریں گے، اللہ کے حبیب کی محبت بڑھے گی تو ان کا طریقہ شوق سے اپنائیں۔ محبت پیدا ہونے کے بعد میں ان کی بات نہیں ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ بہت سادہ سیدھی سی بات ہے مگر بڑی گہری بات ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ محبت پیدا ہونے کے بعد ان کے منشے کو پورا کرنا ایک لازمی تقاضا ہے اس کا۔ اگر کسی میں کسی سے محبت ہے یہ کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا جو منشا ہے وہ پورا، جو منشا ہے آپ کا وہ پورا کرتے ہیں، محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے مگر منشا میرا، خواہش میری، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ دے دیا نفس نے، شیطان نے،
لوگوں کو کہ حقیقت محبت سے آشنا ہی نہیں ہوئے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں پایا جاتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، یہ بھی آیا ہے۔ تو اب سستی اندر کی چیز ہے نا، اور دکھانے کی نیت یہ بھی اندر ان کی، تو اندر ان کے ممنوعات ہیں، یہ بچنے کی چیزیں ہیں۔ ایک مقام پر نماز چھوڑنے والے اور زکوٰۃ چھوڑنے والے کی زکوٰۃ نہیں دینے والے کی مذمت ہے، تو دوسرے مقام پر تکبر کی، عجب کی برائی بھی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو، یہ تو قرآن شریف تھا، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ظاہر کے جیسے احکام ہیں باطن کے ویسے ہیں، اور ظاہر کے جیسے نواہی ہیں بچنے کی چیزیں ہیں ویسے ہی باطن کی بھی ہیں۔ آدھا حصہ وہ آدھا حصہ لے لی، آدھا حصہ چھوڑ دی تو دین پورا ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں مختصر سا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح احادیث کو دیکھو، جس طرح احادیث کی کتابوں میں نماز کے بعد، روزے کے بعد بیع و شراء، نکاح، طلاق کے مسائل آپ کو ملیں گے، ایسے ہی ریا اور کبر وغیرہ کے ابواب بھی ملیں گے۔ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہے، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم خداوندی ہے۔ کیا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے اور اصبروا واشکروا امر کا صیغہ نہیں ہے؟ یعنی جیسے وہ لازمی حکم ہے ایسے یہ بھی لازمی ہو، بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سب کے سب باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کا خراب رہنا، میلا کچیلا رہنا، کدورت باطن کی ہلاکت کا موجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، اور جس نے میلا کیا ناکام ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن آدمی کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامت قلب لے کر آئے گا، جس کا دل سلیم ہوگا وہ کامیاب۔ قلب سلیم ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اسی ضمن میں کہتے ہیں ایمان اور عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے دل ہی کا فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ہی ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں، بس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے۔ دل بادشاہ کی طرح ہے، اعضاء و جوارح اس کے لشکر اور غلام ہیں، اگر بادشاہ درست ہو جائے تو اس کے غلام اور لشکر اور رعایا توابع خود بخود اس کی مطابقت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بے شک آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن تباہ ہو جاتا ہے. سن لو وہ دل ہے. اب اس دل کی اصلاح کی جو تدبیریں ہیں، جو تعلیم ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، وہ سب کا سب کو کے مجموعے کو تصوف بولتے ہیں، علم الاحسان کہتے ہیں، علم الاخلاق کہتے ہیں، فقہ باطن کہتے ہیں. اس دل کی اصلاح کے لیے ضرورت پڑتی ہے کپڑا میلا ہو جائے، ضرورت پڑتی کپڑا دھونے والے کی، اور تدبیریں اختیار کرنے کی. تدبیریں بھی اختیار کرنا اور دھونے والے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دل دینا. اور ان دل کسی کا اپنے واسطے نہیں لیتا، وہ بھی لے کے جس کو دینا ہے اسے دے دیتا. آتا نہیں سرور میں لا پیے بغیر، اور پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر. ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر. اپنا دل ان کو دینا. اب وہ دل ان کو پیش کرنے کے واسطے ذرا دھو دھلا کے دینا، اس کے واسطے درمیان میں ایک آدھ واسطہ دھونے والے کا بھی رکھ لینا. اس کے لیے معزز دوستو ایک تو ذکر کا التزام کریں. جو ذکر بتایا جاتا ہے کہ دل سیکل ہے، دل کی صفائی ذکر سے ہوگی، اور دل کو تقویت اور اس کی غذا یہ عبادات سے ہوتی ہے، اور خرابیوں سے بچانے کے واسطے نواحی سے اجتناب ضروری ہوتا ہے. نوافل کے ذریعے سے ٹانک ملتی ہے، عبادات لازمہ کے ذریعے سے غذا، نواحی سے اجتناب کے ذریعے، نواحی کے ذریعے سے پرہیز، اور ذکر کے ذریعے سے میل و کچیل کا ازالہ. یہ مسلسل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. بس آج اتنا ہی کافی ہے. حق تعالیٰ ہی ہم سب کی اپنے کرم سے بہترین اصلاح فرمائے. وہی دلوں کو پاکیزہ بنانے والے، اندرون کو درست کرنے والے، اور ظاہر اور باطن کو اچھا بنانے والے، اور ہر موقع پر ہماری دستگیری کرنے والے ہیں. انہیں سے لو لگائے رکھنا، ان کے فضل کے بھکاری بنے رہنا، ہر نماز کے بعد پروردگار عالم سے مانگتے رہنا کہ اللہ میں تو آپ کی عنایت، آپ کا فضل، آپ کی مہربانی، آپ کے کرم کا بھکاری ہوں. آپ عنایت فرما دیں گے تو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور اگر آپ ہی نے نہ دیا تو مجھے کون دے سکتا ہے، کس سے مل سکتا ہے. آپ ہی میری دستگیری فرمائیے، میری زندگی کو بندگی میں تبدیل کر دیجیے، اور آپ کی رضا والے اعمال میں مجھے لگائے رکھیے، اور آپ کی خوشنودی والی حالت میں مجھے اس دنیا سے گزرنا مقدر فرمائیے. بس اس دعا کا اہتمام ہر ساتھی کو کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے باطن کو سنوار دے،
اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. اے کریم آقا رضائل سے ہم سب کو پاک فرما دے، فضائل سے ہم سب کو آراستہ کر دے. ظاہر و باطن سے متعلق آپ کی جو مرضیات ہیں انہیں پورے طور پر اپنانے والا ہم سب کو بنا دے. اے اللہ آپ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنی جو خصوصی روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے کرم سے مولا، اپنے فضل سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہمیں بھی اس میں کا کوئی حصہ عطا فرما دیجیے. اپنے کرم سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین.